مگر بنیان مرصوص میں جو انڈیا نے پاکستان کو جو آنکھیں دکھانے میں فیل ہوا، اس کے بعد امریکہ کے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا انڈیا سے۔ انڈیا سفارتی سطح پر، تجارتی سطح پر، معاشی سطح پر، عسکری سطح پر ہر جگہ اپنا نام ڈبو چکا ہے۔ انڈیا کے ساتھ وہ سیدھا ہو گیا۔ پرسوں کہا تھا کہ میں ان پہ اور ٹیرر بڑھانے لگا ہوں، رات کو جناب انہوں نے بڑھا دیا۔ اور خواجہ صاحب کی میری اطلاعات کے مطابق میاں صاحب سے ملاقات بھی کل ہوئی ہے۔ خواجہ صاحب کو گزشتہ ایک سال سے ایسی ٹویٹیں کر رہے تھے کہ جو حکومت کی لائن سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مفتاح اسماعیل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 1 روپے میں بھی اگر پی آئی اے بکتا ہے نا تو بیچ دینا چاہیے۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مفتاح کی سٹیٹمنٹ بالکل صحیح تھی۔ ہر دولت کے پیچھے کوئی جرم ہوتا ہے۔ بیریا ٹاؤن اس وقت تو ایک ڈوبتی ہوئی انویسٹمنٹ لگ رہی ہے لوگوں کو۔ ناظرین السلام علیکم، بیٹا کے ساتھ میں عارف وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جناب آج 3-4 بڑی امپورٹنٹ سٹوریز ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی صاحب جا رہے ہیں چائنا۔ 7 سال کے بعد کوئی بھارت کا وزیر اعظم چائنا جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ ٹیرف بڑھ گیا ہے۔ ٹیرف اتنا بڑھ گیا ہے کہ ٹیرف بہت ہی بڑھ گیا ہے، تقریباً 50% بڑھ گیا، اور ابھی اور بڑھنے کا امکان ہے۔ 9% اگر اور بڑھ گیا تو 59% ٹیرف۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈین اکانومی جو ہے اس کا جی ڈی پی 6 سے 7% نمبر میں نیچے آ جائے گا۔ تو پھر یہ کیا سٹوری ہے؟ اس میں مزید کیا امکانات ہیں، اور اس میں پاکستان کے لیے کیا فائدے ہیں، اس پہ بات کر لیں گے۔ اچھا جی، ساتھ ہم بات کریں گے جناب خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ خواجہ آصف صاحب نے سٹوری دی کہ پرتگال جا رہے ہیں سارے آدھے بیوروکریٹ پرتگال جا رہے ہیں، اور جناب پیسے کی ریل پیل ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ پھر شام کو کوئی عجیب و غریب سی افواہیں سی اڑنے لگ گئی، حالانکہ خواجہ صاحب نے اس کی تردید بھی کی کہ بھائی، اور وہ چل رہی تھی کہ خواجہ صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا یار خواہشوں کو خبر مت بنایا کریں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں دال پہ کچھ کالا ضرور ہے۔ کتنا کالا ہے اس پہ بات ہم کر لیں گے۔ اچھا جی، ملک ریاض صاحب اور بحریہ ٹاؤن کی اب صورتحال، قیمتیں کیا ہوں گی، پلاٹوں کا مالک کون ہوگا، ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی، کیا سلوشن ہے، کیا یہ کوئی بعد میں ملک ریاض سے ڈیل ہو جائے گی، یا ملک ریاض کا پتہ صاف؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، یہ غور سے سنیے گا جناب۔ کچھ جو ہے ادارے پرائیویٹائز ہو رہے ہیں، 1 2 3 4 نہیں، 24 ادارے، اور اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے عبدالعلیم خان صاحب نے بتا دیا، نجکاری کے وزیر ہیں۔ اور وہ ادارے کس طرح پرائیویٹائز ہوں گے، کون کون سے ہوٹلز ہیں، کون کون سے ادارے ہیں، ساری آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ اور کتنے عرصے میں یہ پروسیس مکمل ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے اعلان کیا کل وہ ادارہ پرائیویٹائز، ٹائے فش، ایسا نہیں ہوگا۔ ذرا تسلی سے، ٹھنڈا کر کے، مزے سے آپ ادارے پرائیویٹائز کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بڑی لیڈ سٹوری پہ بات کرتے ہیں۔ انڈیا، ٹیرف، مودی، چائنا، کیا بن رہا ہے سیدھا؟ بہت ہی کھچڑی بن رہی ہے جی ساؤتھ ایشیا میں۔ یہ تبدیلی ہم نے، میرا نہیں خیال کہ پہلے کبھی دیکھی ہے۔ پہلے نان الائن موومنٹ میں انڈیا تھا، اس وقت وہ رشین کیمپ میں بہت زیادہ تھا۔ 2000 کے بعد جو ہے نا، امریکہ کی دلچسپی 9/11 کے بعد انڈیا میں بڑھی، اور اس کے علاوہ انڈیا اکانومی گرو ہوئی، تو امریکہ نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ شروع کر دی۔ اب وہ پارٹنرشپ چل رہی تھی بہت اچھی، ان کے ساتھ نیوکلیر ایگریمنٹ کر لیا۔ پاکستان ٹو دا ڈسمے آف پاکستان جس کو کہتے ہیں نا، پاکستان نے کبھی پسند نہیں کیا کہ یار تم ہمارے اوپر تو پابندیاں نیوکلیر کی، اور انڈیا کے ساتھ ڈیلیں۔ اور ہم نے امریکہ کو کہا تھا اس وقت کہ ہمارے ساتھ بھی نیوکلیر ڈیل کریں کہ سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ انہوں نے نہیں کی۔ تو ہم دیکھتے رہے چپ کر کے، کڑتے رہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب جا کے وہ وقت آیا ہے، ٹرمپ جو ہے نا ایک رحمت کا وہ بن کے آیا ہے، علامت بن کے آیا ہے، کہ اس نے کہا جی میں اب انڈیا کے ساتھ وہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے پرسوں کہا تھا کہ میں ان پہ اور ٹیرف بڑھانے لگا ہوں، رات کو جناب انہوں نے بڑھا دیا، اور انہوں نے 50% ٹیرف کر دیا ہے، جو انڈیا کی جو مصنوعات امریکہ میں آئیں گی 50% ٹیرف، ہوپنگ 50% ہے، بہت بڑا ہے یہ۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، کسی چیز نہ کریں، مطلب آپ کوئی چیز ₹1,00,000 کی تھی نا وہ امریکہ میں بکتی، وہ اب $1.5 میں بکے گی۔ تو اب $1.5 میں کوئی خریدے گا؟ کیوں خریدے گا؟ جو چیز $1,000 کی تھی وہ $1,500 کی کیوں خریدے گا؟ وہ ایک بہت بڑی چیز آئی ہے، جس کی وجہ سے اب لک ایسٹ پالیسی کی طرف انڈیا جا رہا ہے، اور وہ چائنا کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور چائنا کے ساتھ، جس کے ساتھ آج رائیول تھے، ایک امریکہ نے ایک علاقائی تھانے دار مقرر کیا تھا انڈیا کو کہ جی چین کو آنکھیں دکھانی ہیں، مگر بنیان مرصوص میں جو انڈیا نے دکھائی ہیں آنکھیں، پاکستان کو جو آنکھیں دکھانے میں فیل ہوا،
پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی اس کے بعد امریکہ کے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا انڈیا سے. ایک تو یہ وجہ ہوئی ہے, دوسرا انڈیا کچھ چیزوں پہ وہ ان کی منڈی نہیں کھول رہا اپنی ایگریکلچر کے حوالے سے, فوڈ پروڈکٹس کے حوالے سے, اس وجہ سے پھر امریکہ کو غصہ بھی ہے اور وہ ٹیرف بھی ان کے زیادہ ہیں, تو اب انہوں نے ٹیرف لگا دیے. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. پاکستان کی جو مصنوعات ہیں, خاص طور پہ ٹیکسٹائل ہے, فوڈ آئٹمس ہے, پاکستان کی اچھی خاصی ایکسپورٹ ہے, کوئی 5-6 بلین ڈالر کی تجارت ہے پاکستان اور امریکہ کی, وہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. پاکستان کی تجارت ڈبل ہو سکتی ہے, اربوں ڈالر کا سالانہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ ٹیرف اتنا ہی رہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ بعد میں نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. امریکہ دکھا رہا ہے امریکہ کو انڈیا کے, جی میرے پاس چین بھی ہے, اگر تم نے یہ کیا تو میں ان کا دوست بن جاؤں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے بھارت کی یہ تیسری طرح کی ناکامی ہے. پہلی ناکامی بھارت کی عسکری سطح پہ ہوئی بنیان المرصوص میں, جہاں پر پاکستان نے انہیں عبرتناک شکست دی ہے, ساری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. دوسری ناکامی معاشی ناکامی ہوئی کہ بھارت نیگوشیٹ نہیں کر سکا سفارتی طور پر, اور وہ ٹیرف جو ہے لڑتے 50%, یہ سفارتی کا ناکامی بھی ہے اور معاشی ناکامی بھی ہے اور تجارتی ناکامی بھی ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے سفارتی سطح پر کس قدر مشکل ہے. بھارت ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا ایک ایجنٹ ہے جو بنیادی طور پر چائنا کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر کے رہتا ہے. اب چائنا کے خلاف محاذ وہ کھڑا کر نہیں سکتا, اب چائنا سے مدد کرنے, چائنا کے در پہ پہنچ گیا, مدد طلب کرنے گیا ہے اس چائنا کے ساتھ جس کے بارے میں پاکستان اور چائنا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دوستی ہمالا سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے, جو شہباز اسپیڈ کے نعرے لگاتا ہے چائنا. تو انڈیا سفارتی سطح پر, تجارتی سطح پر, معاشی سطح پر, عسکری سطح پر ہر جگہ اپنا نام ڈبو چکا ہے. اور اب اس صورتحال میں حل ان کے پاس یہی ہے کہ کم از کم مودی حکومت کو تو چلتا کرے تاکہ صورتحال بہتر ہو, کیونکہ یہ ٹیرف جو ہے نا, اس سے جی ڈی پی 6 سے 7% نیچے آ جائے گا. تو یہ تو تباہی ہے کسی ملک کی. اگر آپ کا جی ڈی پی 13% ہے تو وہ 8% پہ آ جائے گا یا 7% پہ آ جائے گا, تو یہ تو تباہی ہے, اکانومی ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. لیکن اب ذرا دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں. یہ خواجہ صاحب کا استعفیٰ, یہ تو ویسے ہی افواہ ہی ہے نا, تو کیا ہوا, کیا اندر کی بات بتائیں. دیکھیں یہ تو چل رہا ہے کہ استعفے کی کل سے ریومر شروع ہو گئی تھی اور ٹویٹر پہ یہ چل رہا تھا. خواجہ صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا, مگر میرے ذرائع کے مطابق ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. خواجہ صاحب نے کل کوئی بات بہت بڑی ہے. خواجہ صاحب کو گزشتہ 1 سال سے ایسی ٹویٹیں کر رہے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے, کہ جو حکومت کی لائن سے مطابقت نہیں رکھتی. کئی دفعہ لوگ کہتے تھے کہ خواجہ صاحب آپ حکومت میں ہیں یا صحافی ہیں یا پھر آپ تبصرہ نگار ہیں, تو ان کی ایسی ٹویٹیں آتی رہی ہیں. کل جو ٹویٹ آئی تھی اس نے تو انتہا کر دی کہ جی پاکستان کی آدھی بیوروکریسی کی پرتگال میں جائیدادیں ہیں اور وہ پاسپورٹ لے رہے ہیں وہاں کی, یعنی نیشنلٹی. تو ایک تو بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آج میں انصار عباس صاحب کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ بیوروکریسی بڑی غصے میں آئی ہے کہ بھائی ہماری نہیں ہے, ایسی بات نہیں. حالانکہ بیوروکریسی کی ان کی بات مکمل طور پر غلط نہیں ہے. پرتگال میں جائیدادیں ہیں, بیوروکریسی نصف والا تھوڑا سا نمبر کم ہو سکتا ہے, لیکن چیز ہے. جس ایشو کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ ہے صحیح. اب بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی میری اطلاعات کے مطابق میاں صاحب سے ملاقات بھی کل ہوئی ہے اور لاہور میں ہوئی ہے, اور خواجہ صاحب جو ہے وہ ان کو کچھ گلے شکوے ہیں. ایک تو ان کے جو اے ڈی سی ہیں سیالکوٹ میں جو تھے, ان کے حلقے میں جو کام کرتے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پنجاب کی. دوسرا, ان کو بیوروکریسی سے پہلے بھی شکایتیں تھیں. جو کام وہ کہتے ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کے کاموں کے حوالے سے وہ کام ان کے نہیں ہوئے, اس پر ان کو بڑی وہ ہوتی تھی کہ یار ہم بیوروکریٹس جو ہے کہ پنجاب میں آتا ہے نا, تو مریم نواز کیا کچھ ظاہر ہے پنجاب میں تو مریم نواز کی ہی حکومت ہے نا, تو گلے شکوے تو ان کو ہیں تھوڑی سی, ان کو وہ چیز ہے. اور ابھی بھی لاہور میں پنجاب گورنمنٹ سے ہیں اوور آل, مریم نواز کی ہے. ہاں, تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ صحیح کر کے لڑے؟ میں ہلکا ان کو لڑا رہا ہوں, آپ زیادہ لڑانا چاہ رہے ہیں, تو وہ ہلکے میں لڑے ہوئے. تو بہرحال انہوں نے بات یہ کی ہے, تو یعنی کچھ ضرور ہے. استعفے کی بات انہوں نے ڈینائی کر دی ہے, لیکن خواجہ صاحب آل از ناٹ ویل وتھ خواجہ صاحب, ناراض ہیں کہیں نہ کہیں. اچھا, بڑی سٹوری ہے بھائی, دیکھیں آگے کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. ملک ریاض صاحب جو ہے نا, اب ان کا کیا بن رہا ہے, کوئی صلح ہو رہی ہے, کوئی آپشنز اویلیبل ہیں. بحریہ جو لوگ انویسٹر ہیں جن کے پاس فائلیں ہیں, پلاٹ ہے, جو بیچارے قسطیں دے رہے ہیں, قسطیں دے دے, روک لیں, فائلیں بیچ دیں, نکال دیں, یا انویسٹمنٹ کر لیں کیونکہ قیمتیں ڈاؤن جا رہی ہیں. تھوڑا سا بتائیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. دیکھیں بحریہ ٹاؤن اس وقت تو ایک ڈوبتی ہوئی انویسٹمنٹ لگ رہی ہے لوگوں کو نا. ظاہر ہے ملک ریاض کا اتنا لمبا ٹویٹ آ گیا کہ جی ہم بند کریں ساری سروسز. اب سروسز بند کریں گے, وہاں سروسز پانی کی ہیں, بجلی کی ہیں,
سیکیورٹی کی ہیں تو لوگوں کو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک اچھی سوسائٹی تھی سیوریج کی جو کلیننس کی. ملک ریاض صاحب نے جس طرح بھی قبضے کیے, فراڈ کیے, لوگوں کے ساتھ چیٹ کیا, گورنمنٹ سے کیا, لیکن جو سوسائٹی ہے وہاں سروسز اچھی دیں, تبھی بکا, ان کا سودا اچھا بکا. ہاں, لیونگ اسٹینڈرڈ دیا, اس میں کوئی شک نہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہمیشہ کہتے ہیں نا بہت بڑی بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. ہر دولت کے پیچھے کوئی جرم ہوتا ہے, تو جرم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ مطلوب ہے پاکستان کے اداروں کو. لیکن بحریہ ٹاؤن میں ایک لیونگ اسٹینڈرڈ دیا تھا, اب وہ لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہم نے جو کراچی میں ہمارے رپورٹرز ہیں وقاص, انہوں نے جو تحقیق کیا, لوگوں سے پتہ کیا, تو جو پراپرٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے خیال میں ابھی بھی قیمتیں کافی عرصہ پہلے گر گئی تھیں, لیکن ابھی کوئی حالیہ دنوں کے بعد نہیں گری. پہلا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ آکشن کرنے جا رہی ہے نیب ساری پراپرٹیز کو. آج کی تاریخ ہے 7 تاریخ کو انہوں نے کہا تھا اگر آکشن کریں گے تو جو خریدار ہوگا, اگر بحریہ ٹاؤن اتنا ڈوبتی ہوئی انویسٹمنٹ ہے تو جو خریدار ہیں وہ کیا ڈوبنے والی چیز خریدیں گے؟ کون خریدے گا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ابھی جو انویسٹر ہے وہ انٹرسٹڈ ہے بحریہ ٹاؤن میں, کیونکہ ریٹ گرے ہوئے ہیں تھوڑے, اور انویسٹر کو پتہ ہے کہ بعد میں گینز بہت اچھے آئیں گے, تو اس لیے انویسٹمنٹ کے لیے برا نہیں ہے. جن سے ان کی بات چیت ہوئی ہے, یہ ایک آپ کو پتہ ہے وارن بفیٹ بہت بڑے انویسٹر بھی ہیں, بہت بڑے امریکن وہ ہیں سرمایہ دار ہیں, تو ان کی یہ تھیوری ہوتی ہے کہ جب چیزیں سستی ہو رہی ہوں اور سارے لوگ بیچ رہے ہوں تو آپ کو خریدنا نہیں چاہیے, جب چیزیں مہنگی ہو رہی ہوں تو آپ بیچ دیں. تو یہ اس تھیوری کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹرز کے لیے یہ ایک اٹریکشن ہے اس وقت کہ آپ وہ خرید لیں. لیکن ظاہر ہے یہ انویسٹمنٹ کال نہیں ہے, رسک اس میں انوالوڈ ہے بہت سارا, کہ ہو سکتا ہے آپ کے کچھ نہ ٹھیک ہو اور وہ اونے پونے آپ خرید لیں. دیکھیے صورتحال جو بحریہ ٹاؤن میں ہو چکی ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک ہے. مطلب اس طرح براہ راست ٹکر بحریہ ٹاؤن سے ملک ریاض کا لا تعلقی کا اعلان, یہ پہلے کبھی ماضی میں نہیں ہوا. یہ نئی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر ملک ریاض کے کیس, پھر ملک ریاض کا عمران خان کے حق میں تقریباً کھڑے رہنا, یہ ملک ریاض کی پرسنالٹی نہیں ہے. وہ بزنس مین ہے, انہیں سب کے ساتھ چلنا آتا ہے. اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ اس طرح ان کے مفادات شاید اس طرف زیادہ تھے, یا جو انہوں نے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے, اور باسکٹ کا نام ہیرے کی جو جنرل فیض تھا. ہاں, ہیرے کی جو انگوٹھیاں لے کے دی تھی, تو وہ شاید اب اس کا رزلٹ چاہتے تھے, اور ان کے خیال میں کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل ارینجمنٹ تھا. اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے, جنرل فیض بھی جیل میں, عمران خان بھی جیل میں. اب یہ جو انویسٹر ہے نا بہت پریشان ہے, یا جن کے گھر ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ بجلی کا بل, بجلی آئے گی یا نہیں آئے گی, پانی آئے گا نہیں آئے گا, سڑک پہ صفائی کرنے والا, کوڑا اٹھانے والا, یہ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو یہ ان کے لیے تشویش کی بات ہے. آپ نے ایک معاشیات کا اصول بتایا, لیکن میں نے اسٹاک مارکیٹ میں یہ سیکھا ہے جب کوئی اسٹاک نیچے جا رہا ہو نا اس وقت اس میں انویسٹ نہیں کرنی چاہیے انٹل کہ وہ دوبارہ اسٹاک اٹھنا نہ شروع ہو جائے. جب اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو اس وقت خریدنا چاہیے. تو خیر مختلف تھیوریز ہیں, لیکن بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. اچھا, آخری ایک چیز ہے جو آپ نے ذکر کیا تھا, اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ جو 24 کمپنیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی نجکاری کی جائے گی اگلے آنے والے کئی سالوں میں, جس میں پی آئی اے بھی شامل ہے, جس میں باقی بھی روز ویلٹ ہوٹل بھی ہے جو امریکہ میں پاکستان کا بڑا مینہٹن کے قریب ہوٹل ہے, وہ اس کو بھی بیچا جائے گا, اور باقی بھی آئسکو بھی ہے اسلام آباد کی, اور مختلف ڈیسکوز ہیں جن کو بیچنے کا پلان ہے. یہ ویسے نواز شریف صاحب کے جو ویژن تھا نا 1990s میں, اوپن اپ کرنا اکانومی کو, پرائیویٹائز کرنا, اس وقت ایم سی بی بینک کو پرائیویٹائز کیا گیا, مختلف بینکوں کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا, یہ اس کے الائن بھی ہے, اور یہ اس موجودہ حکومت کی بھی پالیسی لگتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ پالیسی ٹھیک رہے گی؟ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بڑے غلط فیصلے کیے ہر لحاظ سے. اگر اس میں سے آپ کو یہ فیصلہ چننا پڑے کہ پاکستان کی تاریخ میں سے ایک سب سے غلط فیصلہ جو ہوا, یہاں مارشل لا بھی لگے, یہاں آئین کو بھی توڑا گیا, یہاں اخبارات بھی بند کیے گئے, چینل بھی بند کیے گئے, سارے غلط فیصلے. لیکن اگر کوئی ایک فیصلہ جو ساری تاریخ میں سب سے غلط تھا, وہ بھٹو صاحب کا نیشنلائزیشن کا فیصلہ تھا. اس سے اس ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی, اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں. اس سے پہلے ہم یہ واقعی کہا کرتے تھے کہ کوریا ہمارا اکنامک ماڈل کاپی کرتا ہے. اس سے پہلے واقعی جو پی آئی اے ہے وہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائنز کو ٹرین کیا کرتی تھی. اس سے پہلے ہماری اکانومی, ہماری سوسائٹی, ہمارا سماج لبرل تھا, ڈیمانڈ سپلائی کی فورسز کے مطابق, پرفیکٹ کمپٹیشن کے مطابق کام کر رہا تھا. اس کے بعد سے کیا ہوا,
ہمارا نظام تعلیم تباہ ہوا، ہمارا ہیلتھ کا نظام تباہ ہوا، ہمارا ٹرانسپورٹ کا نظام تباہ ہوا، ہمارا ایئر لائن تباہ ہو گئی. ہر گورنمنٹ کے ادارے جہاں جہاں گورنمنٹ آئی ہے وہاں خراب ہو گئے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں جتنی بھی گورنمنٹس ہیں جو اپنا زیادہ حصہ پبلک سیکٹر میں رکھتی ہیں ان اداروں نے الٹیمیٹلی تباہی ہو جانا ہوتا ہے. اس کا حل صرف اور صرف پرائیویٹائزیشن ہے. نواز شریف صاحب نے یہ 1990 میں یہ سوچا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ جو غلطی ماضی میں ہو چکی ہے اس کو ہم اب دور کریں، چیزوں کو پرائیویٹائز کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پروجیکٹس میں ہم کھربوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں، اربوں نہیں کھربوں روپے کا. لیکن ہماری یونینز کبھی سامنے آ جاتی ہیں، کبھی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں پیسے کھا گئے. اور مفتاح اسماعیل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 1 روپے میں بھی اگر پی آئی اے بکتا ہے نا تو بیچ دینا چاہیے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مفتاح کی سٹیٹمنٹ بالکل صحیح تھی. اس کو مفت کسی کو دے کے آپ اربوں روپیہ بچا رہے ہیں جو آپ کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دینا پڑتا ہے. تو الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ اس کو فوری طور پہ پرائیویٹائز کر دیا جائے. جو 24 ادارے ہیں اس میں سے 10 پہلے ہوں گے، 13 14 اس کے بعد ہوں گے. لیکن تھوڑا سا جو تشویشناک بات ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے یہ 3 سے 5 سال کے اندر ایک ادارے کی مکمل ہوگا. یہ ذرا زیادہ لمبا پیریڈ ہے. اتنی دیر ہم وہ نقصان برداشت کرنے کے لیے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اس کو لینتھی زیادہ کر دیا ہے. لیکن اگر اس کو مختصر رکھیں اور اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو پرائیویٹائزیشن کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. حکومت نے میکرو لیول پر معاشی میدان میں کچھ بہتریاں کی ہیں، لیکن جب تک چیزیں پرائیویٹائز نہیں ہوں گی ان بہتریوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.